رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب سے پہلے جو نیو ویڈیو آتی ہے وہ آپ اسے دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 6 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب دوم امانیات اور عبادات نکالیں، اور اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو ہم پڑھیں گے اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ پہلے ہم پڑھیں گے ایمان کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کائنات یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں موجود ہر شے کا مالک ہے۔ وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، اسی کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے۔ تو بچوں، پہلا پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں، اس پوری کائنات میں نظر آتی ہیں، ستارے، سیارے، سورج، چاند، تارے اور جتنی بھی زمین کی پانی، زمین، خشکی، تری، یہ ہر چیز کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کی عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے۔ تو دوستو، اس پیراگراف میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں شرک کا رد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانا جا سکتا، اللہ نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ صرف ایک ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب پڑھتے ہیں ہم توحید معنی اور مفہوم۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا، ایک جاننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں آئے، اور ہمارا جو عقائد میں پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ہمارا کیا ہے عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک سمجھنا، اسے ہی اپنا رب سمجھنا۔ جتنے بھی زمین و آسمان میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اسی نے پیدا کی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ توحید کے بارے میں ارشادات باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں، تمہارا معبود خدائے واحد ہے،
اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ اسی جیسی کوئی چیز نہیں. ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مصائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اس سے ہی مدد طلب کی جائے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے. ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں. چاند کی منزلیں مقرر ہیں، موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں. یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی خالق و مالک ہے. ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہیں. ہماری تمام ضروریاتیں وہی پوری کرتا ہے، اسی لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. دوستو، اسی موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، سوچا کہ آپ لوگوں کو سنا دوں، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے، وہ کہتے تھے خدا نہیں ہے، یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ثبوت دوں گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی موجود ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ایک روز سب جو خدا کو نہیں مانتے تھے، کافر تھے، وہ جمع ہو گئے. تو اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بزرگ آ جائیں اور ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں دنیا وغیرہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ہمیں ثبوت دیں. تو جب کہ کافر کہتے تھے کہ دنیا وغیرہ جتنی بھی ہے، دنیا کائنات کی ہر شے یہ خود بخود بن گئی ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اب انتظار کر رہے ہیں ان بزرگ کا. تو بزرگ کافی دیر بعد وہاں پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ راستے میں دریا تھا، دریا پہ کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں اسی پریشانی میں تھا کہ ایک درخت کٹ کے گرا اور میرے سامنے اس کی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور ایک کشتی تیار ہو گئی، اور میں اس کشتی میں بیٹھ کے خود بخود آ گیا. اب کہنے لگے کافر کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کشتی خود بخود بن گئی ہو، ایک درخت گرا ہو، کٹا ہو، کشتی بن گئی ہو اور آپ اس پہ بیٹھ کے آگے ہوں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو بزرگ نے فرمایا اگر ایک کشتی بغیر بنائے کی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات اور سورج چاند ستارے اور یہ اپنے اپنے مداروں میں جو گھومتے ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ سورج چاند سے پہلے آ جائے، دن رات سے پہلے آ جائے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بنانے والا کوئی نہیں. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ زمین و آسمان کا خالق کوئی ہے جس نے یہ زمین و آسمان کائنات پیدا کی ہے. تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہ ہونا چاہیے. اس کے حکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کیا جائے. عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. عقیدہ توحید کے ماننے والے میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. عقیدہ توحید کا ماننے والا بچوں کسی سے ڈرتا نہیں، وہ بہادر ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کے آگے نہیں جھکتا، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے. تو علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے. اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف. درجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں.
ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں ہم اوپر جیسے پڑھ چکے ہیں، آپ اوپر سے دیکھ کے اس کا جواب دے دیں، آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو معلوم ہے۔ بے، توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، توحید کے لغوی معنی کیا ہیں، تو اس کا بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ جی، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ اوپر سے دیکھ کے اس کا جواب دیں اور اسے ان سب کو اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھیں۔ دال، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ہم لاسٹ میں بالکل پڑھا ہے ہم نے کہ جرأت، بہادری، صبر، مساوات، بھائی چارہ، یہ سب کچھ یہ صفات بندے میں، انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ درست جواب منتخب کر کے جملے مکمل کریں۔ ایمان کا مطلب ڈیش ہے، یقین کر لینا، سمجھ لینا، معلوم کرنا۔ یقین کر لینا، الف اس کا جواب ہے۔ بے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش رسول و نبی ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے، دوسرے، آخری رسول و نبی ہیں۔ جیم، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ ڈیش کا نام ایمان ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ سوچ، یقین، خیال۔ جواب کیا ہے؟ بے، یقین۔ دال، زندگی اور موت کا ڈیش اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اختیار، عمل، ارادہ۔ اس کا جواب کیا ہے؟ الف، اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک ڈیش ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ سوچنا، کہنا، جاننا۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ جیم، اس کا جواب کیا ہے؟ جیم۔ خالی جگہ پر کریں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ بے، اللہ تعالیٰ ہر ڈیش سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ دال، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ڈیش کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ ہے، توحید پر یقین ڈیش کی بنیاد ہے، توحید پر یقین کس کی بنیاد ہے؟ تو اس کا بھی آنسر آپ نے اوپر پڑھا ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم آتے ہیں اب دال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، واحد ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے تو آپ اس کو اوپر سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ زے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈیش مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے؟ اس کا جواب بھی آپ کو اوپر سے مل جائے گا۔ ہے، توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو ڈیش نہ کرنا ہے، شریک نہ کرنا ہے۔ توئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ساری دنیا کا ڈیش چلا رہی ہے، نظام چلا رہی ہے۔ یہ ہماری زندگی اور ڈیش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، زندگی اور موت۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہے کے ساتھ ملا دیں۔ ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں اس کو۔ جیم، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا ہے، اس کو اس سے میچ کر لیں۔ دال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس کو آپ اس سے میچ کر لیں۔ اچھا، ہے، کائنات کی ہر شے اس کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ کیا ہے اس کا آنسر؟ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ تو واو میں آتے ہیں اب ہم۔ توحید کا مطلب ہے یکتا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں زے کی طرف۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے، اس کو آپ اس سے ایمان کی بنیاد کے ساتھ میچ کر لیں گے۔
ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کو اس کا میچ کر لیں۔ توئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکامات اور ہدایت لے کر آئے ان پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اس کو اس سے میچ کر لیں اب آپ۔ تو بچوں امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں اور تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔